السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک میں ایمان والوں کی بہت بڑی تعداد سفر عمرہ پر جا رہے ہیں اور ڈھیر ساری نیکیاں کما رہے ہیں اور فضیلتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اس بات کا بھی پلان بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان ختم ہوتے ہی شوال کے مہینے میں ہم لوگ عمرہ پر جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ اگر کسی نے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر شوال کا چاند دیکھ لیا تو کیا اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ یعنی بہت سارے لوگ اس طرح جا رہے ہیں کہ رمضان کے اینڈ میں جائیں گے، اخیر میں جائیں گے اور شوال کے کچھ دن کر کے ان کی واپسی ہے۔ تو سوال بہت سارے موقع پر یہ آتا ہے ایسی مناسبت سے کہ کیا شوال کا چاند اگر کسی نے وہاں دیکھ لیا تو کیا اس پر اس سال کا حج فرض ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس اسی طریقے سے سوال آیا تھا۔ صحیح سوال کی ترتیب تو یہ ہے، صرف چاند دیکھنا یہ سوال نہیں ہے، سوال میں اتنی بات نہیں ہے۔ سوال اصل یہ ہے کہ حج کے جو 3 مہینے ہیں، الحج اشہر معلومات، جس میں شوال عید الفطر والا مہینہ، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ جو 2 مہینہ 10 دن حج کے مہینے ہیں۔ اگر کوئی شخص شوال کے شروع میں جو حج کا مہینہ ہے اگر اس میں عمرہ کے لیے چلا گیا تو کیا اس سال کا حج اس پر فرض ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ اب آئیے ہم اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ جو بندہ ان مہینوں میں یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ جو حج کے مہینے ہیں، ہم تو شوال ہی کو لے کر سمجھتے ہیں مسئلہ، چونکہ لوگوں کو اسی کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی شخص شوال کے مہینے میں یا رمضان میں، شوال میں رمضان کے بعد یعنی اخیر میں رمضان میں گیا اور شوال میں بھی ادھر رکا ہوا ہے تو یہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا، تو اب اس بندے نے اپنا حج فرض پہلے کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر پہلے حج فرض نہیں کیا ہے اور شوال کے مہینے میں عمرہ پر گیا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ حج کے مہینے تک، حج کے اخیر تک رہنے کا اس کے پاس وہاں کا خرچہ ہو، وہاں کے اسباب اور مصارف اور بنیادی ضرورتیں ہوں، رہنے اور کھانے پینے کا حج کے دنوں تک خرچہ ہو، نمبر 1۔ دوسری بات کہ اس کو اتنا لمبا ویزا ملا ہو، حکومت کی طرف سے اس کو پرمیشن ہو کہ آپ یہ 2-2.5 مہینے وہاں رک سکتے ہیں۔ اگر یہ 2 بنیادی شرطیں پائی گئی اور اس نے اب تک زندگی میں حج فرض نہیں کیا ہے تو اب ایسی صورتحال میں اگر کوئی بندہ شوال کے عمرے پر وہاں موجود ہے تو اس پر اس سال کا حج فرض ہو جائے گا۔ یہ 2 شرطیں اگر پائی گئی تو، اور آج کل الحمدللہ ویزا بہت بھر کے مل رہے ہیں اور لمبی لمبی مدت کے لیے مل رہے ہیں، تو اس مسئلے کو بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر زندگی کا حج فرض نہیں ہوا ہے، یہ دونوں باتیں پائی گئی تو پھر حج فرض ہو جائے گا، اسی سال حج کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا پہلے حج فرض ادا کر چکا ہے تو پھر وہ شوال میں جائے، ذوالقعدہ میں جائے، اس سال اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، وہ شخص وہ فریضہ ادا کر چکا ہے۔ اور جو بات ہم نے شروع میں کہی تھی کہ شوال کا چاند دیکھ لیا، ایک صاحب تو یہ کہنے لگے میں تو عید کے 2 دن بعد جانے والا ہوں، چاند تو میں یہاں دیکھوں گا، تو یہ چاند پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ حج کے مہینے میں شوال میں اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ شرائط پائی گئی، حج فرض پہلے نہیں ہوا ہے تو حج فرض ہوگا، اور اگر حج فرض پہلے ادا کر چکے ہیں، حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، وہ فریضہ ادا ہو چکا ہے تو اب حج فرض نہیں ہوگا، عمرہ پر وہ جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان عبادتوں کا ذوق اور شوق اور اسباب نصیب فرمائے۔ ہم سب کو رب کریم حرمین شریفین کی بار بار کی مقبول حاضری، باعزت عشق اور احترام والی حاضری رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔